يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ محترم سامعین، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا ہے، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی، ان کی درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں موسموں کا آنا، تبدیل ہونا، یقیناً اس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ جیسا کہ اس وقت سردیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے سردی کیوں آتی ہے، سردی میں امت محمدیہ کے شرعی مسائل کیا ہیں، اور یہ سردی ہمیں کیا اسباب دے کے جاتی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اس مختصر وقت میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے سردی کے آنے کا سبب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3260، صحیح مسلم کی 615 نمبر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشتاقت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، جہنم کی آگ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ ہمارے ہاں یہ آگ، یہ دروازے، یہ دیواریں، یہ کلیم، یہ درخت ہم سمجھتے ہیں بے جان ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا مقامات پر یہ بات ذکر کی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، وہ جاندار ہو یا ہمارے نزدیک بے جان ہو، سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ تمہارا سایہ، دیواروں کے سائے، انسان کے سائے، درختوں کے سائے، یہ جو کبھی ادھر لپکتے ہیں سایہ ادھر کو جاتا ہے، کبھی درخت ادھر کو لپکتے ہیں سایہ ادھر کو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے کہا کہ ان کی تسبیح کا انداز الگ ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ انسان کو رب نے کہا بھئی تیری عبادت کا طریقہ جھکنا، پیشانی زمین پہ لگانا، رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہونا، یہ طریقہ ہے تیری عبادت کا، لیکن باقی مخلوقات کے، تیرے گھر میں باندھے جانے والے جانوروں سے لے کر باہر پھرنے والے کتوں تک، سب کے سب تیرے رب کی عبادت اور تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، وہ کیا اللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، جس طرح رب نے ان کے ذہنوں میں ڈالا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح آگ ہے، آگ نے اللہ سے شکایت کی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اشتاقت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا، اللہ کو شکایت کی، کہا یا اللہ میرا بعض کو کھائے جا رہا ہے، اس آگ کی تپش اور حرارت اور گرمی کی وجہ سے آگ کو کھائے جا رہی ہے۔ فَأَذِنَ بِهَا بِنَفْسَيْنِ، اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، کہا ٹھیک ہے، جہنم کی آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں لیتی ہے، 2 سانس جہنم سال میں لیتی ہے۔ اب یہاں سے جہنم کے سائز کا اندازہ لگا لیں، جس جہنم سے اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے اس جہنم کا سائز کیا ہے۔ ہم بھی سانس لیتے ہیں نا، ہمارا کیا ہے 6 سے 7 فٹ کی باڈی ہے، 1.5 سے 2 فٹ کی چوڑائی ہے، یہ اونچائی اور چوڑائی، اور ہمارے 2 سانس 2 سیکنڈ میں، زیادہ سے زیادہ 2-3 سیکنڈ میں 2 سانس، اور جہنم کے 2 سانس 12 مہینوں میں ہے، اس کا سائز کتنا ہے، حجم کتنا ہے، اندازہ خود لگا لیں۔ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا نا، 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کو قابو کرنے کے لیے۔ جیسے پتہ لے کے جاتا ہے نا کوئی فریج، کوئی چیز کسی لوڈر کے اوپر لے کے جاتا ہے تو اس کو باندھتا ہے رسے کے ساتھ کہ گرے نہ، ہلے نہ، اس کا نقصان نہ ہو۔ جہنم کے دن جب قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو 70,000 لگاموں سے فرشتوں نے قابو کیا ہوگا جہنم کو، اور 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو
جہنم کو پکڑ کے کھینچ کے میدان محشر میں لے کر آئیں گے. اتنی بڑی جہنم ہے. اس جہنم نے شکایت کی اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میرا باز کو کھائے جا رہا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے 2 سانس لے لے, ایک سردی میں لے ایک گرمی لے. کہا یہ جو تمہارے ہاں سردی اور گرمی آتی ہے, دنیا میں گرمی اور سردی جہنم کے 2 سانس لینے کی وجہ سے ہے. ہم سمجھتے ہیں جہنم میں بہت زیادہ گرمی ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ جہاں گرمی ہے وہاں جہنم میں ٹھنڈک بھی سخت ہے. اس کا ایک پارٹ, ایک حصہ عذاب کی ایک کنڈیشن سخت ترین سردی کی بھی ہے. وضاحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. یہ جو تم سخت ترین سردی پاتے ہو یہ بھی جہنم کی وجہ سے آتی ہے. یہ جو تم سخت ترین گرمی پاتے ہو یہ بھی جہنم کی وجہ سے ہے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن میں سورۃ الدہر میں کہ جنت میں نہ سخت گرمی دیکھیں گے نہ سخت سردی, اور جہنم کے اندر جہاں آگ کا عذاب ہے وہاں ٹھنڈک کا عذاب ہی ہے. ٹھنڈ بھی سخت ترین ہوگی ایک پارٹ ایک حصے کے اندر. فضیلت کیا ہے اس کی؟ یہ تو تھا کہ جہاں گرمی اور سردی آتی کیسے ہے, کیوں آتی ہے؟ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے آتی ہے. مسند احمد کی حدیث 11716 فرمایا الشتاء ربیع المومن قصر نہارہ وسام وطال لیلہ فقام. یہ جو سردی ہے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہوتا ہے. سردی کا موسم مومن کے لیے بہار بن کے آتا ہے. وہ کیسے ہے؟ کہا القصر نہارہ فسام. دن چھوٹے ہوتے ہیں, تقریباً 5:30 فجر اذان ہوتی ہے 5:30 فجر کی, اور 5:15 مغرب کی اذان ہے. چھوٹے دنوں کی وجہ سے اور ٹھنڈے دن ہونے کی وجہ سے اس میں مومن آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے. بڑی زیادہ فضیلت ہے روزے کی. فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نمازوں کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے دلائے گا مومنوں کو. حج کا, عمرے کا, جہاد کا, صدقے کا, زکات کا, سب کا. اللہ کہے گا فرشتوں کو جا بھی تو اس کا ثواب دے دے, تو اس کا دے دے, تو اس کا دے دے. ان کو جتنے اعمال ہیں اس کے حساب سے نیکیوں کا ثواب ان کو دو. جب روزے کی باری آئے گی اللہ کہے گا ہٹ جاؤ سب, روزہ میرے لیے تھا اور میں رب خود اس کا ثواب دوں. کیوں؟ نماز پڑھتا ہے تو کم از کم کسی کو پتا ہوتا ہے نا, صدقہ خیرات کرتا ہے تو کسی دینے والے کو پتا ہے, حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو ساتھ وہاں پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ حج کرنے آیا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے بندہ اور بندے کا رب کسی تیسرے کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں. گھر میں اکیلا ہے, فریج میں ٹھنڈا پانی ہے, گرمی کا موسم ہے, صبح سحری سب کے ساتھ کی, افطاری سب کے ساتھ کر رہا ہے, دوپہر کو پانی پی لے, تیرے اور تیرے رب کو پتا چلے گا, ورنہ کسی تیسرے بندے کو پتا نہیں چلے گا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں. روزہ اللہ کے لیے ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کی خود جزا دوں گا, اس کا خود بدلہ دوں گا. اسی لیے کہا کہ یہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار بن کے آتا ہے. دن چھوٹے ہوتے ہیں, ٹھنڈے دن ہوتے ہیں, بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی. آسانی کے ساتھ مومن روزہ رکھ کے زیادہ ثواب کما سکتا ہے. اور دوسرا کیا کہا وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ. اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں, سو کے بھی انسان تھک جاتا ہے. راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے کاما, یہ رات کو اٹھتا ہے, قیام کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اپنا سر اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے گراتا ہے, اپنے گناہوں پہ ریزر پھرواتا ہے, معافی کرواتا ہے اپنے گناہوں کی, اپنی مشکلات حاجات اللہ کے سامنے گر کے پوری کرواتا ہے, اللہ سے اپنی بات منواتا ہے. کیوں؟ رات لمبی ہے, 5-6 گھنٹے سو بھی لیا, نیند بھی پوری کر لی, آخری پہر میں اٹھ بھی گئے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نا جاگ نہیں آتی, بھی رات کو تہجد پڑھ لو, بھی ہمیں جاگ نہیں آتی. یہ جملہ غلط ہے. یہ بات پوری گارنٹی سے کہتا ہوں, جاگ ہر انسان کو آتی ہے, ہم اٹھ نہیں سکتے. دونوں باتیں الگ الگ ہیں, جاگنا اٹھنا. ہر انسان کو رب تہجد کے ٹائم جگا دیتا ہے, آنکھ کھل جاتی ہے. جب تم نے سائیڈ چین کی, پہلو بدلا, تجھے اندازہ ہوا کہ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے. ابھی ہوا تو نہیں تھا نا, تم نے رضائی کھینچی, کمبل کھینچا, اوپر لے لیا, موبائل اٹھایا, ٹائم دیکھا یا نہ بھی دیکھے, تجھے اندازے سے پتا چلا کہ
ابھی کس چیز کا ٹائم ہے؟ تہجد کا. اور صبح اٹھ کے کہتا مجھے جاگ نہیں آئی. بھائی رب نے تجھے جگایا تھا نا, اٹھ نہیں سکا. اب اٹھنے کی وجہ کیا ہے کہ تو اٹھ کیوں نہیں سکا؟ ایمان کمزور, ایمان کمزور ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے, موبائل مضبوط ہے. کیوں؟ دوست کی کال آئی رات 2:30 بجے, اٹھ گیا, اچھا کال ہے. اور تیرا رب ہر رات آسمان پہ آتا ہے, کال لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی بخشش کروانے والا, ہے کوئی خزانے لینے والا, کوئی دنیا چاہنے والا, کوئی آخرت چاہنے والا, میں دینے کے لیے تیار ہوں. رب کی کال آ رہی ہے, سگنل آ رہے ہیں, لیکن تیرے آگے سگنل نہیں پہنچ رہے. کیوں؟ ایمان کمزور ہے, ایمان نہیں ہے, رب پہ توکل نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے کہ ہم تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے. جگاتا تو ہے رب, ہر کسی کو جگاتا ہے. آنکھ کھلتی ہے, کچھ کمبل تان کے رضائی کھینچ کے سو جاتے ہیں, کچھ رضائی اتار کے کمبل اتار کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, 6 گھنٹے نیند بھی پوری کرتے ہیں. سردی کی رات تھی, رب نے اس کو مومن کے لیے موسم بہار بنایا تھا, نیند بھی پوری کی, رب کے سامنے کھڑے بھی ہوئے, تہجد بھی ادا کی. یہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے کرواتا ہے, اور کس سے چاہتا ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اپنا ایمان مضبوط کرو تو اللہ خود اٹھنے کی توفیق دیتا ہے, اٹھنے کی. جاگتا ہر بندہ ہے, کافر بھی جاگتا ہے, مومن بھی جاگتا ہے, گناہگار بھی جاگتا ہے, ایمان کمزور والا بھی جاگتا ہے, ایمان مضبوط والا بھی جاگتا ہے. لیکن رب اٹھنے کی استطاعت, اپنے سامنے سر جھکانے کی استطاعت صرف اس کو دیتا ہے جس نے اپنا ایمان مضبوط رکھا تھا. سردی میں وضو کے مسائل, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 251, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو بہ الخطایا, کہ میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ساتھ تمہارے گناہ مٹ جائیں گے, ویرفع بہ درجات, اور تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں, بتائیں, ضرور بتائیں. کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد, ناپسندیدگی کے وقت وضو کرنا, دل نہیں جا رہا, وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا, ٹھنڈ ہے بہت زیادہ ہے, اس وقت تو اٹھے, اپنی خواہش کو کچل ڈالے. عشاء کا وقت, فجر کا وقت, ٹھنڈک بہت زیادہ ہے, پانی ٹھنڈا ہے, گیزر نہیں ہے, اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, تو اپنی خواہش کو ترک کر وضو کر. اللہ کو بڑا پسند ہے, اللہ کو تیرے گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھے گا. عام حالت میں دن کے وقت وضو کرنے سے زیادہ ثواب لکھے گا, زیادہ نیکیاں لکھے گا, جو تو اس وقت وضو کرتا ہے جب نیند کا غلبہ, ٹھنڈک بہت زیادہ, پانی بھی ٹھنڈا, پھر تو وضو کرے, رب کے سامنے آئے, اللہ تجھے زیادہ ثواب دے گا. وکثرۃ الخطا الی المساجد, اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کے آنا. ظہر کا ٹائم ہے, مسجد میں آیا, اب ظہر سے لے کر عصر تک اس کو فوراً یہی کام, یہی ٹینشن رہتی ہے, میں اپنا کام سمیٹ لوں, میں نے مسجد جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے. ہم کہتے ہیں نہیں, ٹائم پہ کام ہو نہ ہو, بس نماز بعد میں پڑھ لوں گا, گھر میں پڑھ لوں گا. نہیں بھائی, یہ تجھے اجازت نہیں ہے. حکم رب نے قرآن میں دیا, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تجھ پر نماز جماعت کے ساتھ فرض تھی. گھر میں تو عورتوں کو اجازت ہے پڑھنے کی, کیا تو عورت ہے؟ تجھے رب نے مرد بنایا, کیا تو اپنے مرد ہونے کی رب کے سامنے اتنی شکر گزاری نہیں کر سکتا کہ مسجد میں 5 ٹائم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے؟ بڑا فخر کرتا ہے میں مرد ہوں. مرد ہے تو مرد بن کے دکھا. رب نے تجھے حکم دیا ہے, عورتوں کو کہا گھر میں نماز پڑھو, تمہیں گھر میں پڑھنی چاہیے, گھر میں زیادہ ثواب ہوگا. مرد کو حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, تو مرد ہے, اپنے مرد ہونے کا ثبوت دے, مسجد میں آج جماعت کے ساتھ نماز ادا کر. کثرۃ الخطا الی المساجد, جتنے تیرے قدم زیادہ مسجد کی طرف آئیں گے, جتنا دور سے چل کے آئے گا, اللہ تیری غلطیوں کے اوپر قلم پھیرتا جائے گا, تیرے گناہوں کو مٹاتا جائے گا. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ, کہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا.
اپنے کام میں لگا ہے، بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے، بھائی اصل میں کتنا ٹائم رہ گیا، اثر پڑھ کے گیا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے، مغرب ہونے والی ہے، میری نماز نہ رہ جائے، میری جماعت نہ رہ جائے، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا اس کے گناہوں کو رب مٹا دیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے رب سے ملاقات کا انتظار ہے۔ ہماری ملاقاتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ دنیا میں کس کا ویٹ کرتے ہیں؟ دنیا میں کس کے میسج کا آنے کا انتظار کرتے ہیں؟ بار بار نیٹ اوپن ہو رہا ہے، واٹس ایپ کھل رہی، فیس بک کھل رہی، دوست کا میسج آیا کہ نہیں، میرا پیغام پہنچا کہ نہیں، ریڈ ہوا کہ نہیں، ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ تیرا رب دن میں 5 بار میسج بھیج رہا ہے، کال بھیج رہا ہے، تجھے بلا رہا ہے، تو اٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں، ریپلائی کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ تیری مرضی ہے؟ پھر کہے گا میں تو مشکل میں پھنس گیا، میرے دوست میرا ساتھ نہیں دیتے، میرے دوست بے وفائی کر گئے، مشکل میں ساتھ چھوڑ گئے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی ہر تیرے ساتھ چلنے والا، تیرا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، تیرا دوست ہو یا دشمن ہو، ایک مقام پہ تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ کون کھڑا ہوگا تیرے ساتھ؟ جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تیرا رب تیری شاہ رگ سے زیادہ تیرے قریب ہے، وہ ہر وقت تیرے قریب ہے، تو تنہائی میں ہے تیرے ساتھ ہے، تو مجلس میں بیٹھا تیرے ساتھ ہے، پوری دنیا تیرا ساتھ چھوڑ جائے تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ کھڑے گا۔ تیرا رب تیرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن تو اپنے رب کی کال کو اٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں، تو اپنے رب کے میسج کا ریپلائی کرتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے تمہیں۔ 5 وقت رب کا میسج آتا ہے، 5 وقت رب کی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کہتا ہے نہیں، میری دکان سب سے بڑی ہے۔ اللہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ، تو کہتا ہے نہیں، میرا کام اہم ہے، میں کھیتی باڑی کے لیے جاؤں گا۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ، تو کہتا ہے نہیں، میرے ایگزام ہے، میں اپنی کامیابی میں بیٹھا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، تو کامیابی لے بھی لے گا، رب تجھے دنیا میں ایسا کھپائے گا، ایسا کھپائے گا، تو کامیابی تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ 5 بار رب کہتا ہے او مومن ادھر آ، حی علی الفلاح، کامیابی مسجد میں تھی، سر جھکانے میں تھی، رکوع کرنے میں تھی، سردی میں اپنا من کو مارنے میں تھی، ناپسندیدہ اوقات میں وضو کر کے مسجد میں آنے میں تھی، حی علی الفلاح کا جواب دینے میں تھی، تو کہتا نہیں دنیا کمانے میں ہے۔ رب کہتا ہے جا، تو دنیا چاہتا ہے، تجھے دنیا دے دوں گا، پھر آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ کب تک ہے دنیا؟ جب تک تیری سانسیں چل رہی، ادھر تیری سانسیں کٹے گی، تیرا نام کٹ کے مرحوم ہو جائے گا، لوگ تجھے میت پکاریں گے، تیرے وہ دوست جن کے لیے تو اپنی آخرت کو برباد کرتا رہا تھا تیرے جنازے میں کھڑے ہوں گے، اگر 5 منٹ مقررہ وقت سے اوپر جانے لگیں گے، بول اٹھیں گے، وہ بھائی 5 منٹ اوپر ہو گئے، جنازہ پڑھاؤ، ہم نے کام جانا ہے۔ یہ ہیں تیرے دوست۔ جنازہ پڑھنے کے بعد تیری قبر پہ دعا مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم نے کام جانا ہے، وقت کم ہے، بس یہ ہے اس کے رشتہ دار قبر پہ چلے جائیں گے، دعا مانگ لیں گے، تیری قبر پہ دعا مانگنے نہیں جائیں گے، جنازہ پڑھ کے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ ہے تیرے دوست، یہ ہے تیرے رشتہ دار۔ کتنے لوگ جاتے ہیں قبر پہ دعا مانگنے کے لیے، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی تو لوگ تانے ماریں گے، اگر میں نے یہ کام کیا یا میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ ملا کہہ کے پکاریں گے، اگر مجھے کسی نے 5 وقت مسجد جاتے دیکھ لیا تو مجھے میرا نام مسجد کے مولوی کے ساتھ آ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، تیرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ کہا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تیری غلطیوں کو مٹائے گا، رب کو راضی کرتا ہے یہ کام۔ وضو کو اچھی طرح کرنا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وضو 3 بار کرنا سنت ہے، وضو کے اعضاء کو، ہاتھوں کو 3 بار دھونا، کلی 3 بار کرنا، ناک میں پانی 3 بار، چہرہ 3 بار، بازو 3 بار، پاؤں 3 بار دھونا، یہ 3 بار کرنا سنت ہے۔ لیکن ایک بار کر لے، یقین ہو کہ میرا عضو پورا دھل گیا تو اجازت ہے، ٹھنڈ ہے، سردی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، میں ان کے اللہ کے نبی کے ایک بیوی کے گھر کے میں سویا، ان کی خالہ لگتی تھی غالباً، تو کہا کہ اللہ کے نبی رات کو اٹھے اور اللہ کے نبی نے وضو کیا تہجد کے ٹائم، اپنے وضو کو مختصر کیا، یعنی اپنے اعضاء کو ایک بار دھویا۔ کیا طریقہ اس میں کرنے کا کہ پانی لو اور اس کو فرمایا یدلق ذراعی، اپنی کوہنیوں کو ملا کرتے تھے، پانی لیا اور اس کو ایسے پانی ڈال کے ملتے، پورا آپ کا عضو گیلا ہونا ضروری ہے، سردی ہے نا، ٹھنڈ لگتی ہے، تو ایک بار دھو لو،
2 بار دھو لو، کچھ اعضاء کو 1 بار دھو لو، کچھ کو 2 بار دھو لو، 3 بار تک دھونے کی اجازت ہے، 3 بار سے زیادہ نہیں۔ 1 بار سردی ہے تو 1 بار دھونے سے بھی وضو کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کا وضو ناقص نہیں ہوگا، لیکن وضو کرنا ضرور ہے، نماز پڑھنی ضرور ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وضو کے سردیوں کے اندر تولیہ استعمال، رومال استعمال کیا جا سکتا ہے چہرے کو صاف کرنے کے لیے، ٹھنڈ ہے پانی کو صاف کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کان لرسول اللہ خرقۃ ینشک بہ بعد الوضوء، اللہ کے نبی کا ایک رومال اور تولیہ ہوا کرتا تھا جس میں وضو کے بعد آپ اس کو صاف کیا کرتے تھے، تو وضو کے بعد اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے وہ جو بڑا اہم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، مسے کا مسئلہ۔ سردی ہے، جرابیں پہنی تھی، اب جرابیں پہنی ہیں تو کن شروط کے تحت پہنی جائیں تو مسا ہوگا، کب تک مسا ہوگا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ صبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث نمبر 146 ہے، کہتے ہیں بعث رسول اللہ سریۃ فاصابهم البرد فلما قدموا علی رسول اللہ امرهم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا، سخت سردی کا موسم تھا، انہوں نے جرابیں وغیرہ پہنی، واپس آئے تو پوچھا اللہ کے نبی یہ معاملہ تھا، بڑا سخت سرد علاقہ تھا تو ہم نے کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ یمسحوا علی العصائب والتساخین، آپ اپنی پٹیوں، جنگ کے لیے گئے تھے نا، زخمی حالت میں پٹی کیا تو اس کے اوپر مسا کر لو، اور اپنی جرابوں کے اوپر، کسی حدیث میں فرمایا علی الجوربین، اپنی جرابوں میں، علی الخفین، اپنے موزوں پہ، موزہ کہتے ہیں چمڑے کا بنا ہوتا ہے جس کو جوتے کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، موزہ، اور جراب کپڑے کی ہوتی ہے، دھاگے کی بنی ہوتی ہے، اس کو اگر پہنا ہوا ہے، اس کو پہنا ہے تو آپ اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 203، کہتے ہیں انہ خرج لحاجۃ فاتبع المغیرہ بعداوۃ فیہا ماء فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ فتوضأ ومسح علی الخفین، اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، وضو کیا، اور مغیرہ بن شعبہ پانی میں ڈال رہے ہیں وضو کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، جب پاؤں کے اوپر پہنچے تو اللہ کے نبی نے اس کو مسا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں ان کو موزوں کو اتارنے کے لیے آگے جھکا کے اللہ کے نبی کے موزے اتاروں تو اللہ کے نبی نے دعہما، ان کو چھوڑ دے، ادخلتہما طاہرتین، میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں پاک حالت میں تھا، باوضو تھا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسا تب کیا جا سکتا ہے جب آپ نے وضو کی حالت میں جرابیں یا موزے پہنے تھے، اگر وضو کی حالت میں نہیں پہنے، بغیر وضو کے پہنے تھے، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، وضو کرنا ہے، تو پھر آپ کو ایک دفعہ اتارنے پڑیں گے جرابیں اور موزے، وضو کریں، دوبارہ پہن لیں، پھر اس کے بعد مسا ہوگا۔ کب تک مسا ہوگا وہ بھی آگے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جعل النبی ثلاثۃ ایام ولیالہن للمسافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی۔ مسافر، سفر کرنے والا 3 دن اگر سفر میں رہتا ہے، 3 دن اور 3 راتیں، پہلے اس نے وضو کیا، موزے یا جرابیں پہن لی، اس کے بعد 3 دن اور 3 راتیں مسا کر سکتا ہے کون؟ مسافر جو سفر میں ہے۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اپنے گھر رہنے والا یا اپنے گیا آیا، سفر پہ نہیں ہے، گھر میں اپنے علاقے میں رہنے والا، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، 24 گھنٹے کیا کرے گا وہ؟ المسح علی الخفین والجوربین، اپنے جرابیں اور اپنے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ اب 24 گھنٹے حدیث میں تو ہے یومن و لیلہ، 1 دن اور 1 رات، وہ کیسے ہوگا یہ سمجھ لیں۔ اگر آپ نے ظہر کے ٹائم یا عصر، بالفرض عصر کے ٹائم اکثر جرابیں یا موزے پہنے جاتے ہیں، عصر کے ٹائم آپ نے وضو کیا اور جرابیں پہنے، اس کے بعد پہلا مسح کریں گے مغرب کے وقت۔ جب آپ نے پہلا مسح کیا تھا، اگلے دن اس ٹائم سے پہلے تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جرابیں پہنی عصر کے وقت، مسح کیا مغرب کے وقت، اگلے دن مغرب کی نماز سے پہلے تک مسح کر سکتے ہو۔ مغرب کی نماز پھر دوبارہ جرابیں اتار کے وضو کرنا پڑے گا، پھر پہن لو، پھر اگلے 24 گھنٹے کر لو۔ جب آپ نے پہلا مسح کیا تھا، وہ پہلے مسح کے ٹائم سے لے کر اگلے دن اسی وقت تک آپ مسح کر سکتے ہو، اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، نئے سرے سے مسح کا آغاز ہوگا۔ نماز کے دوران سردیوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ بھائی چادر، رومال، مفرر لے کر آتے ہیں، پھر وہ سردی کی وجہ سے عشاء مغرب میں منہ ڈھانپ لیتے ہیں، یہ منہ ڈھانپنا نماز میں منع ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 962 نمبر، فرمایا نہا رسول اللہ ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوئی آدمی
نماز کے اندر اپنے منہ کو ڈھانپے، جس طرح مفرد یا ماسک پہنا جاتا ہے عام روٹین کے اندر، تو نماز کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ڈھانپ کے ان کو منع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا نہا رسول اللہ یعنی اشتمال السما، گنگی بکل مارنے سے منع کیا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے چادر لینا کہ اس کو باندھ لینا، یا اتنا ٹائٹ کر لینا کہ اچانک ہاتھ باہر نکالنا پڑے تو ہاتھ نہ نکلے۔ جیسے مائیں چھوٹے بچوں کو جب چادر لپیٹتی ہیں نا تو اس کے چادر کے دونوں پلو پیچھے گرا دے دیتی ہیں۔ اس میں کیا آتا ہے کہ اگر بچہ گرنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ باہر نہیں نکل سکتے، تو ایسی چادر لپیٹنا اچانک کھولنی پڑے یا اچانک ہاتھ باہر نکالنا پڑے تو وہ نہیں نکلتا، بندہ منہ کے بل گر پڑتا ہے یا بچہ منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ تو یہ سردیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت سے منع کیا۔ آگے ہے دستانے پہننا، دستانے پہن کے نماز پڑھنا، یا گرم ٹوپی لی ہے وہ پیشانی پہ آ گئی ہے، رومال باندھا ہے، پگڑی باندھی ہے، وہ اگر پیشانی پہ آ گئی ہے تو کیا سجدہ اس حالت میں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو پیشانی تو زمین پہ نہیں لگ رہی، کیسے سجدہ ہوگا؟ ہاتھ تو زمین پہ نہیں لگ رہے، آپ نے تو دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ او بھائی دستانے پہنے ہو، ٹوپی پہنی ہو، پیشانی پہ آئی ہو، پگڑی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھو زمین پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے نا، تو زمین سے مراد ہے جو ہماری ظاہری جگہ ہے۔ اب اگر بندہ کہتا ہے نہیں بھی تیری پیشانی پہ ٹوپی تھی، تو نے نماز پڑھی تیرا سجدہ نہیں ہوا، تو کون سا زمین پہ کر رہا ہے؟ تو بھی تو قلیم پہ کر رہا ہے نا، تو بھی تو صف پہ کر رہا ہے نا، تو مٹی پہ تو نہیں کر رہا۔ باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے، فرمایا ہمارا نبی ان یسجد علی سبعۃ اعضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا ہے۔ ولا یکف الشعر ولا ثوب الجبہۃ والیدین والرکبتین والرجلین، پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، 2 پاؤں، گھٹنے، 2 ہاتھ اور ایک یہ پیشانی۔ یہ پیشانی ناک کی ہڈی، یہ پیشانی کا حصہ ہوتی ہے، یہ مکمل اس میں شامل ہے۔ یہ 7 اعضاء پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا حکم دیا کہ یہ 7 اعضاء آپ نے زمین پہ لگانے ہیں۔ تو کیا صحابہ تہبند شلوار پہنا کرتے تھے نا، تو گھٹنا زمین پہ لگانا ہے تو گھٹنا تو نہ لگ رہا ہے، پھر تو کپڑا زمین پہ لگ رہا ہے۔ موزے اور جرابوں کا باقاعدہ مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ موجود ہیں۔ تو موزے پہن کے، جرابے پہن کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو پاؤں تو زمین پہ نہیں لگتا تھا، وہ تو موزہ لگتا تھا، حالانکہ وہ تو زمین پہ نماز، ہم تو قلین اور صف کے بغیر، مصلی کے بغیر پڑھتے ہی نہیں ہے نا۔ مسجد نبی میں جا کے دیکھو، صحابہ کے دور میں مٹی پہ نماز پڑھتے تھے، کوئی صف نہیں تھی، کنکریوں کے اوپر، بجری کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ۔ حتیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا کہ وہ جب زمین گرم ہوتی ہے، اوپر چھت بھی نہیں تھی، مسجد نبوی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دور کی چھوٹی موٹ چھت تھی، صحابہ کی تعداد، ہمارے یہاں کیا مسجدیں بڑی ہیں، نمازی کم ہیں، اور اس وقت مسجدیں چھوٹی ہوتی تھی، چھت تھوڑی ہوتی تھی، نمازی زیادہ ہوتے تھے۔ تو کہا کہ یہ زمین گرم ہوتی ہے، عرب کی زمین پتھریلی زمین تھی، گرم ہے، تو صحابی مٹھی میں کنکریاں پکڑتے، اس کو ٹھنڈا کرتے، ہاتھ کے ٹمپریچر کے ساتھ برابر ہوتی زمین پہ رکھتے، اس کے اوپر سجدہ کرتے، اور کچھ صحابہ کنکریوں کے اوپر کپڑا رکھتے اور اس کپڑے کے اوپر سجدہ کرتے۔ پیشانی تو پھر کپڑے میں لگ رہی ہے، تو لہٰذا اسے ثابت ہوا کہ جرابیں پہنی ہیں یا دستانے پہنے ہیں یا گرم ٹوپی پہنی ہے، پیشانی پہ آ رہی ہے، تو سجدہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کی نماز اس حالت میں ہو جائے گی۔ بستر کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ بستر ایسا نہ ہو کہ جو بہت زیادہ نرم، جس طرح بیڈ کا فوم ہے، بیڈ کا فوم یہ بہت زیادہ نرم ہے، اس کے اوپر پاؤں دھنس رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی عاجزی اور انکساری اس میں برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ جو ہمارے ہاں گدیلے ہوتے ہیں، روئی وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں، نارمل، بوجھ موٹا نہ ہو، نارمل، اس کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح بعض بوڑھے ہیں، ان کے نیچے ایک فوم، جو کلین کے نیچے فوم لگتا ہے، وہ فوم اگر بچھا دیا جائے، یا روئی کا بنا ہوا نارمل، زیادہ موٹا نہ ہو، نارمل گدا اگر ان کے نیچے بچھایا جائے، جن کے گھٹنوں میں درد ہے، جو آسانی سے سجدہ نہیں کر سکتے، بزرگوں کے نیچے بچھایا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سردی کے اندر کوئی بھی اس کے اوپر نماز پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدیلا تھا، اس کے اوپر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ ورجلای فی قبلتی فاذا سجد غمرنی فقبضت رجلای فاذا قام بسطت۔ اللہ کے نبی میرے کمرے میں، میرے حجرے میں بستر پہ نماز پڑھا کرتے، سامنے میں لیٹی ہوتی، جب اللہ کے نبی سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کرتے۔ کس پہ سجدہ کرتے؟
بستر پہ. تو بستر جو بہت زیادہ نرم نہ ہو، جس کے اوپر کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ نہ ہو. عام گدیلا وغیرہ ہو تو اس کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سردی کے موسم میں آگ وغیرہ سامنے جل رہی ہو، یا جیسے مساجد میں ہیٹر لگا ہوتا ہے سامنے، تو ہیٹر وغیرہ لگا ہوا ہے تو آگ کے سامنے بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، الا کہ اس کا عقیدہ آگ کو سجدہ کرنے کا نہ ہو. جیسے مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے نا، ورنہ لوگ پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے. پتھر کی پوجا بھی تو لوگ کرنے والے ہیں نا، تو دیوار بھی تو پتھر کی ہے. تو لہذا ہیٹر کے سامنے، آگ کے سامنے، یا جیسے کوئلے وغیرہ گھروں میں ڈال کے رکھ لیے جاتے ہیں اندر، اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ تیرا عقیدہ ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. آخری بات ہے کہ سردی کا موسم ہمیں بڑے اسباق دے کے جاتا ہے، بڑے سبق دیتا ہے سردی کا موسم. فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سردی کی راتوں کو، سردی کو تمہارے لیے بنایا، یقلب اللیل والنہار، اللہ اس دن اور رات کو بدلتا ہے. فرمایا اس میں اولی الالباب کے لیے نشانی ہے. کیسے؟ دن آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، رات آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، گرمیاں آئیں وہ بھی ختم ہو گئی، سردی آئی وہ بھی ختم ہوگی، بہار خزاں آئے ختم ہوں گے. وہ انسان اے امت محمدیہ کے بشر، تجھے یہ ساری چیزیں تیرے اختتام کی طرف پیغام دے رہی ہیں. جس طرح سردی ہمیشہ نہیں ہے، گرمی ہمیشہ نہیں ہے، بہار خزاں دن رات ہمیشہ نہیں رہتے، تجھے رب پیغام دے رہا ہے. اللہ بار بار قرآن میں رہے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اللہ نے تجھے عقل دی ہے، دو کان دیے ہیں، درمیان میں دماغ رکھا ہے، سن باتوں کو، سمجھ دماغ سے، دل سے فیصلہ کر. تیرے سینے میں مضبوط ترین پسلیاں لگا کے اس کے درمیان دل کو رکھا ہے. تو مر بھی جائے گا تو اس کے بعد بھی چند منٹ کے لیے دل سکون میں نہیں آئے گا، دھڑکتا رہے گا. اس کی ڈیوٹی ہے. جب یہ ساری چیزیں تجھے پیغام دے رہی ہیں، اس کائنات کی ہر چیز اختتام کی طرف جا رہی ہے. دن ختم، رات ختم، گرمی ختم، سردی ختم، یہ ساری چیزیں پیغام دے رہی ہیں انسان تیرا خاتمہ ہونے والا ہے. اچھا تیرا بھی خاتمہ ہونے والا ہے، پھر تو پریشانیوں میں کیوں گھبرا جاتا ہے؟ مشکلات میں ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. ایک مومن جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اس کو کبھی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے اوپر توکل کو مضبوط کر. تیری زندگی ختم ہو رہی ہے، تیرا رب کے ساتھ ناطہ کتنا مضبوط ہے، تو نے آخرت کے لیے کتنا مال اکٹھا کیا. دنیا کے لیے تیرے 24 گھنٹے کا تناسب چیک کر. 24 گھنٹوں میں تو آخرت کی تجارت کتنی کر رہا ہے، اللہ کی کالز اور میسیجز کے جواب کتنے دے رہا ہے، اور دنیا کے لیے کتنی تیری بھاگ دوڑ ہے، دنیا کے تیری لگن کتنی ہے. جب تو اللہ کی طرف پلٹے گا، اللہ تیری مشکلات بھی حل کرے گا، تیرے مسائل بھی حل کرے گا. ہاں اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ آزمائے گا تجھے، تو دین کی طرف آئے گا، نماز کی طرف آئے گا، ممکن ہے تیری آمدنی میں کمی آ جائے، تجھے اللہ خسارہ دے، اللہ آزمائے گا. یہ میرے اوپر توکل کتنا کرتا ہے، انحصار کتنا کرتا ہے. تو اللہ پہ ایسے توکل کر جیسے پرندے سے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کوئی ان کے گھر میں ذخیرہ نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، کھاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں. اللہ دے گا، تو توکل کر کے دیکھ، رب تجھے ایسے دے گا تو نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے. توکل تو کر اللہ پہ، پھر اللہ تجھے مشکلات سے نکالے گا. جس طرح یہ دن رات سردی گرمی ختم ہونے والی ہے نا، تیری مشکلات بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں. پھر تو کیوں سوچتا میں خودکشی کر لوں، تو کیوں سوچتا میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں؟ ان مشکلات سے جان نہیں چھوٹتی، یہ اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جاتا ہے. کیوں جا کے میڈیکل سٹور پہ ڈیمانڈ کرتا مجھے ڈپریشن کی دوائی چاہیے، کیوں اپنا چیک اپ کرواتا جا کے ڈاکٹروں سے؟ تو مومن ہے نا. کیا تجھے تیرے رب پہ یقین نہیں ہے؟ کیا تیرا رب تجھے ایسے بیکار چھوڑ دے گا؟ رب کے ساتھ تجھے اپنے پیدا کرنے کا مقصد اگر سمجھ آ جائے تو اپنے رب کی کال اور میسج کے جواب دینا شروع کر. تیرا رب ہے نا دوست، تجھے میسج کرے، کال کرے، تو اٹینڈ نہ کرے، دوبارہ آئے گی کال؟ دوبارہ میسج آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. ایسا ایسا ناتا کٹ جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھو، موبائل کی فہرست ہے نا، موبائل کی فہرست، جن دوستوں احباب کو ہم بار بار کال کرتے ہیں ان کا نمبر اوپر ہوتا ہے، ڈائلز نمبر میں اوپر رہتا ہے.
اگر دوبارہ کال کرو تو جلدی سرچ ہو جاتا ہے، جلدی مل جاتا ہے۔ وہ جس کو کبھی 6 مہینے سال گزر کے کال ہی نہیں کی تو وہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو اپنے رب کے کال اور میسج کے جواب بر وقت دینے والا ہے تو مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، ایک آواز دے گا رب کو، رب تجھے فوراً تھام لے گا، نمبر جلدی سرچ ہو گیا، جلدی کال مل گئی، میسج کا رپلائی جلدی آئے گا۔ اگر تو رب کو بھول جائے گا، پسے پش ڈال دے گا، رب کا نمبر فہرست میں نیچے ڈال دے گا، دوست و احباب کے اوپر رکھے گا، تو پھر رب کہے گا بندے تھوڑا پاک تو ہو، جو نیکیاں چھوڑ کے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا نا، ذرا تو اس مشکل میں، اس بھٹی میں کیا کرتا ہے سنیار سونے کے ساتھ، جس سونے اور چاندی میں لاشیں زیادہ ہیں اس کو بھٹی میں زیادہ پگھلنا پڑتا ہے، تپنا پڑتا ہے۔ اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں، رب تجھے مشکلات میں ڈالے گا، پگھلائے گا، تیری صفائی کرے گا، پاکی کرے گا، گناہوں کو نکالے گا، صاف کرے گا، مشکلات کا دورانیہ زیادہ ہوگا، ختم ہو جائیں گی۔ یہی تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ جس طرح گرمی سر ختم ہوئی تو سردی آ گئی، مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن کس کی جلدی ہوں گی؟ جس کا رب سے تعلق مضبوط ہے، اور کس کی لیٹ ہوں گی؟ جو گناہوں سے آلودہ ہے، جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کے دل کی سیاہی ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی، اور اس سردیوں کے موسم میں سردیوں کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔